نمبر 1 ایمان، یقین اور اللہ سے تعلق، یہی اس انقلاب کی بنیاد ہے۔ صحابہ کرام کی جو نسل بنی تھی، جو امت مسلمہ تیار ہوئی تھی، جو مسلمان جماعت پیدا ہوئی تھی، اس کی بنیاد یہ تھی کہ اس نے یقین کے ساتھ ایمان اور اسلام کو قبول کیا تھا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے ہیں، جو خبریں بتا رہے ہیں اس دنیا کے بارے میں، اس دنیا کے بعد کی زندگی کے بارے میں، وہ سب برحق ہیں، وہ سب سچ ہیں، وہ سب کچھ ہونا ہے۔ آپ نے جس بات کو اچھا کہا وہ اچھا ہے، جس بات کو آپ نے غلط کہہ دیا وہ غلط ہے، چاہے ساری دنیا کا طریقہ۔ اس یقین، اس میں ایسا نہیں تھا کہ کچھ لوگوں کو ان باتوں کا یقین ہو، کچھ کو یقین نہ ہو۔ یہ پوری امت میں مشترک تھا، ایک جماعت تیار ہوئی تھی۔ ہماری طرح نسلی مسلمان تو تھے نہیں کہ جس نے ووٹر لسٹ میں اپنا نام مسلمان لکھا دیا وہ مسلمان، بلکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ جس نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام اور ایمان کا معاہدہ کیا ہے وہ مسلمان ہوتا تھا۔ وہ بہت شعور کے ساتھ، بہت سوچ سمجھ کے اسلام اور ایمان قبول کرتے تھے۔ تو ان کے اسلام اور ایمان کی ایک بنیاد تھی اللہ اور اس کا رسول سچا، اور پھر ایسا یقین ہوتا تھا کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، ان کا یقین نہیں چلتا تھا اور نہیں ڈگمگاتا تھا۔ مثلا ایک مثال، اور اس کے آئینے میں اللہ کرے ہم سب اپنا حال اور اپنی تصویر دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پر ایک سفارتی مشن پر مذاکرات کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، مکے کے سرداروں اور وہاں کے رہنماؤں سے بات کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان پہنچے وہاں اپنے ایک رشتے دار کے یہاں پہنچے۔ ان کا پاجامہ یا ان کا اظہار جو نیچے انہوں نے پہنا ہوا تھا تہبند، وہ نصف ساق تک یعنی آدھی کنڈلی تک سنت کے مطابق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ نے کہا تھا اور خود آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ ٹخنے سے اوپر کپڑے پہنتے تھے۔ حضرت عثمان پہنچتے ہیں، ان کے ساتھی جو ان کو لے کر جا رہے ہیں اس وقت کے مکے کے رہنماؤں اور سرداروں سے ایک بہت کروشل اسٹیج پر مذاکرات کرانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ بہت خراب قسم کے رذیل اور پسماندہ لوگ ٹخنے سے اوپر کپڑے پہنتے ہیں، یہاں تو جو جتنا بڑا آدمی ہے وہ اتنا ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس وقت آپ ایک بڑے سفارتی ڈیلیگیشن میں بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو ذرا سا آپ کچھ مینرز کا، یہاں کے جو مینرز ہیں اس کا خیال رکھیے، یہاں کے لحاظ سے آپ بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کے آدمی سمجھے جائیں، آپ ایسے بالکل عام آدمی کی طریقے سے اور بالکل معاذ اللہ گواروں کی طرف سے چل رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے بہت سادگی اور انکسار کے ساتھ ایک جواب دیا، اللہ صاحبنا، نہیں، ہمارے جو رسول ہیں ان کا طریقہ یہی ہے، ان کا اظہار اور ان کے نیچے کا تہبند ایسے ہی ہوتا ہے، ہم تو اسی طرح کرتے ہیں۔ بہت سادہ کا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر یہ یقین ہے کہ ساری دنیا کا طریقہ غلط، دنیا کے ایلیٹ کلاس کا فیشن غلط، دنیا کے بڑے بڑے سرداروں کا طریقہ غلط، رسول عربی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح۔ یہ ہے ایمان، اور یہ اس انقلاب کی بنیاد تھا جو صحابہ کرام میں آیا تھا۔ کیا ہم شرما نہیں جاتے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے؟ بہت صاف بات ہے بھائی۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے، بڑی پرمخ تقریر تھی مولانا فلاحی صاحب کی، بڑی سادہ اور بالکل ٹو دی پوائنٹ۔ اس مسئلے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ سنت ہے، کہ مستحب ہے، کہ واجب ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ شرما رہے ہیں دین پر عمل کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دین پر یقین نہیں، دین کی عزت نہیں، کفر کے سرداروں اور طواغیت کی عزت، وقت کے گمراہیوں کے علم برداروں، گندی اور زنا کی تہذیب کے سرداروں کی عزت ہے۔ ان کا لباس، ان کی شکلیں، ان کا طریقہ، ان کا فیشن، ان کے جیسے لباس۔ لڑکی ننگے لباس میں باپ کے سامنے آتی ہے، ایسا آنکھوں کا حیا کا پانی مر گیا ہے اور دل ایسا گنہگار ہو گیا ہے کہ اپنی بچی کو ٹوکنے کی ہمت باپ کے اندر نہیں۔ بوڑھی بوڑھی مائیں برقع پہنتی ہیں، لڑکی ننگی ساتھ میں گھوم رہی ہے، اور یہ دین ہے، اس کی عزت ہے دلوں کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے کفر کے علم برداروں اور یورپ کے طاغوتوں کی عزت ہے، اور دنیا کے زنا کی تہذیب کے علم برداروں اور ان زنا کی تہذیب کو فروغ دینے والوں کا طریقہ اچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا نہیں لگتا۔ بات صاف ہے۔ فیصلہ ایمان اور اسلام کے بیچ، فیصلہ اسلام اور کفر کے بیچ میں ہے۔ انقلاب اسی سے آتا ہے، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ
فلسفیانہ باتیں کا سوچنا وہ سب کچھ نہیں. بنیاد اس انقلاب کی یہ ہے کہ اس دین کو اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو برحق سمجھا ہے تو ہم تھوک کے بہادری کے ساتھ پوری دنیا کی مخالفت مول لینے کے لیے اسلام مسلمان تیار ہو جائے. اور الحمدللہ مولانا نے بھی مجھ بنایا پوری دنیا میں. الحمدللہ وہ بندے جو باتوفیق ہیں جنہوں نے سچائی کے ساتھ اللہ کے دین پر جمنے کی شرط کا فیصلہ کیا ہے. عورتوں میں بھی, جوانوں میں بھی, بوڑھوں میں بھی, بچوں میں بھی وہ ہم ٹھوک کر اس میدان میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے دوست نے اپنی بچی کی بات سنائی. جو بچی علی گڑھ میں پڑھتی ہے اس کے خالو نے اس کو بخار ہو گیا, یہ کہا لاؤ میں تمہاری نبض دیکھوں. اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا. غیر محرم سے ہاتھ چھوانا جائز نہیں. ناراض ہو گئے خالو. مگر وہ بچی کیونکہ دینی کارکن کی بچی, ایک ایسے شخص کی بچی ہے جس کے یہاں تعلیم دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت برحق, سماج کے ریت رواج اور مغرب کا قانون اور مشرق کا طریقہ غلط. تو ایمان کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے حجاب کے ساتھ اور شرعی پابندیوں کے ساتھ رہنا ہے. میں بھی چند دن پہلے JNU میں تھا, دل خوش ہو گیا, باغ ہو گیا. بلکہ اپنے اوپر شرم بھی آئی کہ وہاں کے مشترک اور پور ہاسٹلس میں بھی بعض بچیاں پورا شرعی برقع پہنے ہوئے تھے. جب اعتماد دین پر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے, اور یہی تھا صحابہ کرام کی پوری نسل کا معاملہ. اسی ایمان اور یقین کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی جتنی محبت تھی کسی چیز کی. اور اسی ایمان کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک عام آدمی بھی جس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ صحابہ کرام میں سے, علماء میں سے ہے یا بڑے دیندار لوگوں میں سے ہے, اس کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر زیادہ کرتا تھا. ایک عام آدمی, ایک وہ شخص جس سے زنا کا جرم ہوا, ایک وہ عورت جس سے زنا کا جرم ہوا. وہ کوئی صحابہ کرام کے بڑے علماء میں سے نہیں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریبی عورتوں میں سے نہیں تھی. وہ عورت بہت بے چین ہو گئی, طرف گئی, رسول اللہ کے پاس آئی, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے, مجھ سے بہت گھناؤنا جرم ہوا ہے. اس کو معلوم تھا کہ اس جرم کی کیا سزا ہے, مجھے سنسار کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سال بھر کی 2 سال سے زیادہ کی مہلت دی. 2 سال میں وہ بار بار آئی, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے, اور آخر اس کو سزا دی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت علی اہل المدینہ لوسعتهم, ایسی توبہ کی ہے اس عورت نے کہ پورے مدینے کو بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. یہ عام لوگوں کا کردار تھا, یہ انقلاب کا سب سے بنیادی. دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے اندر ایک احساس تھا جس کو ہم بالکل نہیں جانتے. ان کے اندر ایک احساس یہ تھا کہ ہم دنیا کی عام قوموں اور دنیا کی عام ملتوں اور عام انسانوں سے الگ قسم کے انسان ہیں. دنیا کے عام انسان کھانے پینے, دنیا میں ترقی کرنے, دنیا کمانے, دنیا کی عزت عہدے حاصل کرنے, حکومتیں حاصل کرنے, دنیا میں رنگ رلیاں منانے کو اپنا مقصد بنا کر جیتے ہیں. یہ اس وقت بھی دنیا کے عام انسانوں کا حال ہے. لیکن صحابہ کرام میں ایک فرد یہ جانتا تھا کہ ہمارا یہ مقصد نہیں, ہم ایک الگ قسم کی امت ہیں. اور اس کے نتیجے میں ایک الگ زندگی تھی ان کے محلوں میں, ان کے گھروں میں, ان کے کیمپس میں الگ زندگی کی ایک حرکت نظر آتی تھی. تو قرار شام کا ایک ریجنل حکمراں تھا, اس کا جاسوس آیا یرموک کے میدان میں زیادہ لے سکتا ہوں. تو قرار روم تھا, رومن امپائر کے تحت ایک ٹکڑا تھا شام کے علاقے میں, اس کا جاسوس آیا یرموک کے میدان میں. اس نے بھیجا کہ جا کر دیکھ کیا کون سی مخلوق ہے, اس کو کوئی روک نہیں پا رہا, تبھی آتی ہے جس شہر میں پہنچ جاتی ہے وہاں کے ہماری رعایا, ہمارے ہم مذہب لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہ ایک عجیب بات تھی. صحابہ کرام جنگ کرنے جن سے نکلتے تھے ان کی رعایا اور ان کے عوام سب سے پہلے صحابہ کرام کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہم اپنی قوم اور اپنے حکمرانوں سے عاجز آ گئے ہیں, ان کے ظلم اور لوٹ کھسوٹ سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے.